الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید صدقے و طفیل و وسیلے سے 31 سال کی تکمیل کی خوشی میں 31 سالہ جشن کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و مرکزی سنی دینی اجتماع بتاریخ 25 ذی-القعدہ تاریخ 31 ستمبر بروز اتوار مسجد حاضہ میں منایا جا رہا ہے۔ زیر صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، اس جلسے کا آغاز جناب حافظ و قاری محمد یاسین صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ اس جلسے میں بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول پاک کا حلیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب ابوبکر بن محمد جناب سید حسین قادری صاحب۔ خطابات مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا شفیع محمد خان نقشبندی و قادری کامل جامعہ نظامیہ، ان کا عنوان ہے اہل سنت و جماعت کی پہچان۔ اور ہمارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری سید خالد علی قادری صاحب قبلہ، ان کے تقریب کا عنوان ہے وسیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ حافظ محمد امجد نقشبندی صاحب، ان کے تقریب کا عنوان ہے مزارات اولیاء اللہ کی زیارت۔ ان کے علاوہ جناب اللہ شاہ نواز بے قادری ایڈوکیٹ انچارج سنی یوتھ کانفرنس، ان کے تقریب کا عنوان ہے حالات حاضرہ اور مسلم نوجوان۔ جناب محمد بن علی بادشاہ بھائی صدر استقبالیہ چاروں کی تقریب فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ جناب نبی ہماری معتمد استقبالیہ تقریب فرمائیں گے۔ نظام مولانا سید حامد الحسن کلیمی علی بادشاہ قاضی چشتی فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ صلاۃ و سلام و فاتحہ کے جلسے کے اختتام کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی، اور آج بعد نماز عشاء مسجد حاضہ میں محفل نعت پاک کا انعقاد کے عمل میں یہ لایا جا رہا ہے۔ جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام سے خدمت خواہش کی جاتی ہے کہ وہ جلسے گاہ میں آئیں۔ انشاءاللہ اب تک کچھ ہی دیر میں اس 31 سالہ مقدس جلسے کا آغاز اللہ تعالی کی کلام پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ جناب حافظ القاری محمد یاسین صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور اس جلسے کا آغاز اللہ تعالی کی کلام پاک کی تلاوت سے فرمائے۔ خرد کو مائل برباد کر رہا ہوں میں، خرد کو مائل برباد کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو ہمراہ کر رہا ہوں میں۔ خرد کو مائل برباد کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو آزاد کر رہا ہوں میں۔ اور الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا کہ تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا کہ تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ جناب حافظ القاری محمد یاسین صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے کلام پاک کی تلاوت سے اس مقدس جلسے کا آغاز کریں۔ ووفيت كل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب درے نبی پر سب کی حاضری ہوگی. جب درے نبی پر سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آرزو ہے
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ذرا اونچی آواز سے اور تھوڑی اونچی آواز سے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور. ذرا جھوم کے اپنا ہی عقیدہ ہے, اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. اور چین تم سے قرار تم سے ہے. لوگ سرکار فرماتے یا رسول اللہ, چین تم سے قرار تم سے ہے, زندگی کی بہار تم سے ہے. یا محمد امید وار کرم حضرت خاکسار تم سے ہے. یا محمد امید وار کرم حضرت خاکسار تم سے ہے. اور محمد رضا بن صدیق سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور ہمیں مخاطب فرمائے. نعرے غوث, نعرے خواجہ, نعرے خواجہ. میں تقریب سے پہلے شہنامے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدود
اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک کے صدقے میں، مسجد پاک صحابہ کرام اولیاء اللہ کے صدقے میں، بزرگان اہل سنت کے صدقے میں آج اور خصوصاً صدر کلیہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت مولانا سید شجاع علی سراج قادری صاحب آفتاب خطابت کا میں قیامت کی صبح تک احسان مند ہوں جس نے اس ناچیز کے رنگوں میں سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب صحیح عقیدہ میرے خون میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری سوچ میں ڈالا، اور میں شکر گزار ہوں آفتاب خطابت صدر کلیہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا جس نے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں اور اہل سنت والجماعت کے کام میں مفاد پرستی نہیں رکھنے کا سکھایا اور مجھے تقریر دینا بھی سکھایا، اور آج ان کی بدولت سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج 21 سالہ کلیہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا فاؤنڈیشن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس عنوان پہ آج جلسہ رکھا گیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہمیں آفتاب خطابت کی تفصیل سے کتابت سننا ہے، 15 سے 20 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کلیہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت یہ جماعت پچھلے 30 سال پہلے قائم کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی، اور آج اس کی ضرورت کیوں ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کی ضرورت کیوں ہے، ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس جماعت کا کلیہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا ارادہ، مقصد، نیت صرف ایک ہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہیت سے بچایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جوڑ دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں الحمدللہ
تو اللہ نے کہا اے آدم میں تیری بخشی ضرور فرما دوں گا. وسیلہ یہ بات کی بات ہے اللہ اور آدم علیہ السلام کے درمیان. اس کے بعد اللہ نے کہا اے آدم بتا تو نے یہ نام کہاں لکھا. اس سے 2 چیز ثابت ہوئے. آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا بتا آدم یہ نام کہاں لکھا. اب کیا اللہ کو نہیں معلوم کہاں لکھا. علم غیب کی بات بتا. نبی کوئی سوال پوچھے تو یہ لوگ بولتے ہیں نہیں معلوم تھا وہ کیا پوچھ رہے. اب میں پوچھتا ہوں اللہ پوچھ رہا ہے آدم یہ نام کہاں دیکھا پتا تو اللہ کو نہیں معلوم. اللہ جانتا تھا یہ امت محمدیہ کو بتانا چاہ رہا تھا. اور کئی دلائل ہیں جو چیز سوال کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا اے موسیٰ بتاؤ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو کیا اللہ یہاں بھی نہیں جانتا تھا. مگر یاد رکھو یہ لوگ کہتے ہیں گمراہ کرتے نبی نے چیز پوچھا یہ کیا ہے تو نہ بولتے نبی کو نہیں معلوم تھا کیا ہے. ارے نادان اس کی خاطر ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. تو اللہ نے پوچھا ہے آدم بتا یہ نام کہاں دیکھا. تو آدم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں نے تیرے ساتھ یہ نام کو عرش معلا پر جنت کی ہر مقام پر ایک ساتھ تیرے نام کے ساتھ اس محمد کو دیکھا. میرے دماغ میں خیال آیا اے اللہ کو تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے یقیناً وہ تیرا محبوب ہوگا. اس وجہ سے میں نے اس وسیلے کا ذکر کیا. اس وسیلے